اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ایک بات چل رہی تھی کبر کا علاج. کبر کے بہت سارے علاج بتائے، اس میں سے ایک علاج جو انسان خود اگر کرے تو تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا استحضار کرے. دوسرا، انسان اپنی ابتدا کو دیکھے، انتہا کو دیکھے. اور تیسرا علاج ایسا بتایا تھا کہ ایسے کام کرے جو عام طور پر ذلت والے کام ہیں. اس پر قصہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے اندر تھوڑی سی اپنی بڑائی کا احساس ہوا تو فوراً ایسے کام کیے. وہ مشک اٹھا کر کمر پر لا دی اور گھروں میں پانی بھر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکڑیوں کا، جب گورنر بنے ہیں، لکڑیوں کا گٹھر سر پر رکھتے بازار میں جاتے اور فرمایا میں امیر المومنین ہوں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو طلبہ کے جوتے اٹھائے تھے. تو یہ سارے جو کبر کا علاج بتایا تھا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطب ابتدا میں رابسند روڈ پر تھا. اسی زمانے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا اسی مطب کے کچھ فاصلے پر مکان تھا. یعنی حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکان ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے مکان کے قریب میں تھا. حضرت ڈاکٹر صاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مطب میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس ظاہری بیماریوں کے مریض بھی آتے تھے اور باطنی بیماریوں کے مریض بھی آیا کرتے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، تو ان کے پاس ظاہری بیماریوں کے مریض بھی آتے تھے، یعنی جسمانی بیماریوں کے مریض بھی، اور باطنی بیماریوں کے مریض بھی آتے تھے. تو 2 in 1 تھے ان کی کلینک، دونوں کا علاج ساتھ میں کرتے. اور ایسی کلینک بہت کم ملتی ہے جس میں 2 in 1 ہو، اور بعضی کلینک 3 in 1 ہوتا ہے جس میں علم بھی ملتا ہے، جسمانی علاج بھی ہوتا ہے اور باطنی علاج بھی ہوتا ہے. تو ہمیشہ ایسی پکڑے. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں دودھ کی پتیلی لیے ہوئے سڑک پر سامنے سے گزر رہے. مفتی اعظم ہیں اور ہاتھ میں دودھ کی سفریا لیے ہوئے، پتیلی لیے ہوئے روڈ پر سے گزر رہے. میں نے سوچا کہ اللہ، یہ مفتی اعظم اور اس طرح سڑک پر روڈ پر پتیلی ہاتھ میں لیے جا رہا ہے، دودھ کی پتیلی. جو لوگ مطلب میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ شخص جو پتیلی ہاتھ میں لیے جا رہا ہے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. آپ نے فرمایا یہ پاکستان کے مفتی اعظم ہیں اور ہاتھ میں پتیلی لیے ہوئے، یعنی سفریا لیے ہوئے اس طرح جا رہے ہیں جس طرح ایک عام آدمی جا رہا ہے. اللہ، دیکھو انہوں نے بھی ایسے کام کیے، تمام بزرگوں نے. ان کو کوئی وہ آڑ ہی نہیں تھی، کوئی شرم ہی محسوس نہیں تھی. ارے لوگ کیا سمجھیں گے؟ جب اندر کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے. جب اندر سب کچھ بن گیا ہوتا ہے تو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو جو سمجھنا وہ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تواضع کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے ایسا متواضع آدمی کوئی نہیں دیکھا. ایک تو آدمی بتکلف تواضع کرتا ہے، لیکن ان کے یہاں تواضع کے لیے کوئی تکلف نہیں تھا، کیونکہ ان کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میں تو بالکل بے حقیقت ہوں اور اپنے بارے میں دماغ کے اندر کسی بڑائی کا تصور کبھی آیا ہی نہیں. اسی وجہ سے ان کو معمولی سے معمولی کام کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا.
میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کرتے کہ دامن میں آپ کرتے کے میں نے خود دیکھا ہے فرماتے ہیں کہ آپ کرتے کے دامن میں بازار سے آلو خرید کر لے آتے تھے. کرتے کے دامن دیکھا، ابھی تو ہمارا کانزو ہوتا ہے، لیکن وہ جو انڈین کرتا ہوتا ہے نا، تو اس کا دامن تھوڑا ڈھیلا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بازار میں پہلے تو تھیلیاں تھی نہیں، تو وہ کلو 2 کلو جو تول لیتا تھا، کہا اس میں ڈال دو، وہ دو طرف سے پکڑ لیا اور وہ دامن بن گئی، اور اس میں سے لے کر آ جاتے تھے گھر پہ. اللہ اکبر. ارے سمجھے وہ دامن میں کیسا لگتا ہوگا. اللہ اکبر، ایسے تھے جی. آلو خرید کر لاتے تھے. اب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی مفتی صاحب کو نصیحت. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ انہی کے زمانے کے تھے. دیوبند میں بھی ایک دن اسی طرح دودھ لینے کے لیے پتیلی لے کر جا رہے تھے دیوبند کے، کیونکہ ان کا اصل وطن تو وہی تھا، دیوبند کے قریب ہی تھا، وہیں پڑے تھے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دیکھ لیا. اگلے دن ان کے بارے میں بھی پہلے بہت کچھ پڑھا جا چکا ہے کہ کتنے بڑے اللہ والے تھے. تو آپ کو دیکھ لیا. اگلے دن جب آپ دارالعلوم دیوبند میں پہنچے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مفتی صاحب سے فرمایا کہ دیکھو بھائی مولوی شفیع صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تواضع کا بہت اونچا مقام عطا فرمایا، لیکن اتنی تواضع بھی نہ کیا کرو، اتنی تواضع بھی نہ کیا کرو، اس لیے کہ اب آپ دارالعلوم کے مفتی ہو گئے ہیں، دارالعلوم کے مفتی ہو گئے ہیں، اور اس طرح کے کام کرنے سے بعض اوقات عوام کی نگاہ میں وقت کم ہو جاتی ہے. دیکھا کون کہہ رہا ہے؟ ان کے بڑے کہہ رہے ہیں، مولانا مدنی صاحب حسین احمد مدنی بہت بڑے اللہ والے تھے. فرمایا آپ دارالعلوم کے مفتی اور اس طرح کے کام کرنے سے بعض اوقات عوام کی نگاہوں میں آپ کی وقت کم ہو جاتی، اس لیے اتنی بھی تواضع نہیں کرنی چاہیے. لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے تھے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، اس لیے میں کیا اہتمام کروں کہ فلاں کام کرو فلاں کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تواضع کا یہ مقام عطا فرمایا تھا. اللہ عجیب تواضع تھی. آج مارکیٹ میں تواضع نہیں مل رہی ہے، کبر تو بہت ہے. تو جو چیز مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے نا، تو وہ جب انسان حاصل کرتا ہے تو اللہ کو بہت ہی پسند ہوتا ہے. ہاں، کبر مارکیٹ میں بہت بھرا پڑا ہے. تواضع دیکھنے جاؤ تو آپ شاید 1000 آدمی میں سے 2-4 کو ملیں گے ایسے جو اس میں تواضع ہو، باقی تمہیں ہر ایک میں یہ ملے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو، کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو، اور کبھی کبھی دوسروں کے جوتے سیدھے کر دیا کرو. ہاں، یہ بھی ایک علاج ہے کہ خود بخود کر لو، وہ تو شیخ کی طرف سے، اور ایک خود بھی کہ کبھی کبھی یہ کر لیا کرو. ارواح ثلاثہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ جب کسی طالب علم کو دیکھتے کہ اس کے اندر تکبر ہے اور اس کے تکبر کا علاج کرنا ہے تو اس کو مامور کرتے تھے، اس کو حکم کرتے تھے کیا کہ تم درسگاہ کے باہر طلبہ کے جوتے روزانہ سیدھے کیا کرو. یعنی کسی طالب علم کو ایسا دیکھتے تو اس کا علاج وہیں کرتے. بولے تم درسگاہ کے باہر طلبہ کے جوتے روزانہ سیدھے کیا کرو، اور جب کسی طالب علم کو دیکھتے کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے تو اس کے جوتے خود سیدھے فرما دیا کرتے. اللہ، دیکھو ایسے تھے. جب کوئی طالب علم کو صحیح دیکھتے اور اچھا دیکھتے، نیک دیکھتے، تو خود اس کے جوتے سیدھے کرتے. اللہ، کیا کیا مقام ہے واقعی. ہمارے لیے نمونہ ہے، نمونہ. ہم سوچتے کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم سے بڑوں نے کیا ہے. شیخ کے بتانے پر ذلت کے کام کرے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اس راستے میں بعض اوقات ذلت کے کام کرنے پڑتے ہیں، اس راستے میں بعض اوقات ذلت کے کام کرنے پڑتے ہیں.
وہ ذلت کے کام بھی اپنی خود رائے سے نہ کرے، اپنی پسند سے نہ کرے۔ خود رائے سے کرنے سے بعض اوقات تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور دماغ اور سڑ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، بلکہ شیخ کی نگرانی میں کرے، شیخ کے حکم پر کرے، اور جتنا بتائے اتنا کرے، اس سے زیادہ بھی نہ کرے۔ تو یہ ہے شیخ کے بتانے پر ان کی نگرانی میں کرے، جب شیخ کہے تو وہ کام کرے، جب شیخ نہ کہے تو وہ کام نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ شیخ نے کہہ دیا اب وہی کرتے جا رہے ہیں، شیخ نے جب روک دیا ہے تو اب رک جاؤ، تو رک جانا اصلاح، جب کرنے کو کہا تو کرنا اصلاح ہے، اور جب کہا اب نہیں کرنا ہے تو نہ کرنا اصلاح۔ اب نہیں کرنے کو کہا کہ بھائی تو تواضع کا کام ہے، لاؤ زیادہ کر لوں، نہیں، یہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی، شیخ کی، ڈاکٹر روحانی ڈاکٹر کی مرضی چلے گی۔ ایک صاحب نے کسی کتاب میں پڑھ لیا تھا کہ دوسروں کے جوتے سیدھے کرنے سے تکبر دور ہوتا ہے، چنانچہ وہ صاحب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے اور دوسروں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے۔ والد صاحب سے مراد حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت والد صاحب نے ان کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، پھر منع کرنے کی وجہ بتائی کہ شخص کے حالات ایسے ہیں کہ اگر یہ جوتے سیدھے کرے گا تو اور زیادہ اس کے دماغ میں تکبر پیدا ہوگا کہ میرے اندر اتنی تواضع پیدا ہو گئی ہے کہ میں لوگوں کے جوتے سیدھے کرتا ہوں۔ دیکھو، تواضع کے نام پر تکبر، وہ یہ سوچے گا میرے اندر اتنی تواضع آ گئی کہ میں لوگوں کے جیتے سیدھے کرتا ہوں، تو یہ تصور آ جانا یہ بھی کبر ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس راستے میں کسی کی نگرانی میں چلنا پڑتا ہے، اس راستے میں کسی کی نگرانی میں چلنا پڑتا ہے۔ کبر اور شکر کا فرق، فرمایا کہ نعمت پر فخر کرنا کبر ہے، نعمت پر فخر کرنا کبر ہے، اور اس کو عطائے حق سمجھنا، اور یعنی اللہ تعالی کی طرف سے سمجھنا، اور اپنی نااہلی کو مستحضر رکھنا شکر ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو، نعمت پر فخر کرنا ایک بات ہے، ارے میرے پاس تو حالانکہ الحمدللہ بول رہا ہے لیکن فخر ہو رہا ہے، تو فخر کرنا یہ کبر ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، اور میں اس کا اہل نہیں تھا، اللہ نے مجھے دیا ہے تو یہ شکر ہے۔ میں اس کا اہل نہیں تھا، اس کا استحضار، اور اللہ نے مجھے دیا ہے، اس بات کو دھیان رکھیں گے تو یہ شکر ہے، ورنہ نعمت پر فخر ہو جائے گا۔ جیسے بتائیں، نعمت، مال بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، خوبصورتی بھی نعمت ہے، آواز بھی نعمت ہے، بات کا انداز یہ بھی ایک نعمت ہے، تو یہ نعمت پر انسان فخر بھی کر سکتا ہے، شکر بھی کر سکتا ہے۔ تو فخر کرے گا تو کبر ہے، اور شکر کرے گا تو یہ عبادت ہے۔ اور شکر میں یہ استحضار سمجھے کہ میرا کچھ بھی نہیں، پہلے بھی بات گئی کہ میرا کچھ نہیں، سب اللہ نے دیا ہے اور میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تکبر کی بیماری کا بہترین علاج کثرت شکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنا۔ وہی بات حضرت اس ملفوظ میں ارشاد فرمائی کہ کسی نعمت کے حصول پر فخر کرنا، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا تکبر ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ میں تو اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل سے نعمت عطا فرما دی ہے، یہ استحضار شکر ہے، یہی شکر کبر کا علاج ہے۔ بعض مرتبہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ جو پہلا نمبر لاتے ہیں تو وہ فخر میں چلے جاتے، تکبر میں آ جاتے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو ایک نعمت ملی، وہ پہلا نمبر آئے، دوسرا نمبر آئے، بھی ایک نعمت ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں یہ اہل نہیں تھا، اللہ نے مجھے دیا ہے، تو یہ شکر ہوگا، ورنہ فخر ہوگا اور تکبر ہوگا، ناشکری ہوگی، اسی کو ناشکری کہتے، کیونکہ شکر کا اپوزٹ ناشکری ہے۔
تو شکر جب نہیں ہوا ہے تو ناشکری ضرور ہوگی، اب وہ کبر کی شکل میں ہو یا اور کوئی شکل میں ہو، لیکن شکر نہیں ہوا ہے تو پھر یہ ناشکری ہے۔ اور ناشکری کے بارے میں آیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ آئے گی۔ اب پکڑ بھی کئی طرح سے آتی، تو شکر کرو گے تو نعمت بڑھے گی، تواضع آئے گی، اور اللہ تعالیٰ تواضع کرنے والوں کو اور نعمت دیتا ہے اور اکڑنے والے کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی کو تحدیث نعمت کہا جاتا ہے، اسی کو تحدیث نعمت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ چیز تکبر نہیں بلکہ عبادت ہے، عبادت ہے جی۔ یعنی تحدیث نعمت یعنی کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، یہ چیز تکبر نہیں بلکہ یہ عبادت ہے، اور اپنی بڑائی کا ذکر کر کے اپنی کوئی صفت بیان کرنا یہ تکبر ہے اور زبردست گناہ ہے۔ دیکھو دونوں کی شکل ایک ہے، شکر اور فخر میں شکل ایک ہے، لیکن ایک گناہ ہوتا ہے اور ایک عبادت بنتی۔ ہاں بس دل کی نیت اس سے فرق پڑے گا، اس میں فخر آیا لیکن دوسروں کو حقیر سمجھا ہے تو یہ کبر ہو گیا، اور فخر آیا لیکن یہ کہ اللہ کی دی ہوئی ہے میں تو اس کا اہل نہیں تھا، تو یہ شکر ہے اور یہ عبادت ہے۔ اس لیے اس کو برابر سمجھے، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ بہت باریک چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے، خالی اسی پر مشق کرتے جاؤ نا تو بھی اللہ تعالی جنت میں پہنچا دے گا، کیونکہ ایک گناہ سے انسان بچ گیا نا تو کتنی ساری عبادتوں سے بھی بہتر ہے، نوافل کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ باطن کے یہ گناہ بہت باریک ہے اور ان کی سرحدیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ان کی بارڈر، باطن کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی بارڈریں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہے، ایک ہو جاتا ہے گناہ تو اس کے ساتھ میں دوسرا آٹومیٹک آ جاتا ہے۔ ایک طرف تحدیث نعمت ہے، اگر تحدیث نعمت کی غرض سے انسان اپنا کوئی صفت بیان کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا اور اس کی عطا کا اظہار کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے، کہ اللہ نے دیکھو مجھے یہ دیا، اللہ نے مجھے یہ دیا، اللہ نے، اب یہ انسان کہہ رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو گنا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی، تو یہ تو عبادت ہے۔ اور اگر اپنی بڑائی کے خیال سے اس کا اظہار کر رہا ہے کہ ہاں میرے پاس تو یہ بھی ہے، میں بڑا بھی ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس فلاں ہے، اگر بڑائی کے خیال سے اس کا اظہار کر رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لو دیکھا، باریک فرق ہے، باریک۔ اب وہ دلوں کی نیت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک انسان بول رہا ہوتا ہے، دو انسان ہیں، دونوں اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن دلوں کی نیت اللہ ہی جانتا ہے۔ جس کی نیت اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا ہے تو وہ عبادت میں ہے، اور جس کی نیت اپنی بڑائی بیان کرنا ہے تو وہ گناہ میں۔ تو دیکھا، شکل میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے ظاہر کا تو ہم کچھ نہیں کہ آپ ظاہر کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے، باطن کا پتہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ دلوں کو جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تحدیث نعمت تو وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی آپ پر آپ کے رب کی جو نعمتیں ہوئی ہے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو تحدیث کا ذکر تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تحدیث نعمت کا تو حکم ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہم نے جو نعمت آپ کو دی ہے آپ اس کو بیان کیجیے۔ اسی تحدیث نعمت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کر رہے، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایک آدمی اپنی کمیونٹی کا سردار ہے تو تحدیث نعمت کے طور پر تو کہہ سکتا ہے، لیکن
بڑائی کے طور پر تو گناہ. میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں. ایک حدیث نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام عطا فرمایا کہ مجھے تمام آدم کے بیٹوں کا سردار بنا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تحدیث نعمت کبر کی حد میں داخل ہو جائے. اس لیے فوراً اگلا جملہ ارشاد فرمایا ولا فخر، یعنی میں اس پر کس فخر کا اظہار نہیں کرتا جس سے دوسروں کی تحقیر ہو. اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اوپر ہونے والی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ کہیں حدود سے متجاوز نہ ہو جائے، اس لیے فوراً فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا. پھر تحدیث نعمت کی ایک علامت ہے، وہ یہ کہ تحدیث نعمت کے نتیجے میں سر اور زیادہ جھکتا ہے. نعمت کے اظہار کے نتیجے میں سر زیادہ جھکتا ہے، حالانکہ بول رہا ہے نعمتوں کو، لیکن اور جھک رہا ہوتا ہے. کیوں کہ استحضار ہوتا ہے کہ میں تو اس کا مستحق نہیں تھا، میں تو اس قابل نہ تھا. یہ نعت آپ نے سنی ہوگی نا، تو نے مجھے پہنچایا، میں تو اس قابل نہ تھا. کعبہ کے گرد گھمایا، میں تو اس قابل نہ تھا. زمزم پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. آپ دیکھو تو اس میں اور جھکنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور مزید عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. دیکھا تحدیث نعمت کے نتیجے میں سر اور زیادہ جھکتا ہے اور تواضع پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے حضور مزید عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ، میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا اور میں اس نعمت کو حاصل کرنے سے عاجز تھا، لیکن آپ نے محض اپنے فضل سے نعمت عطا فرمائی. اور اگر دل کے استحضار سے اور زیادہ استحضار ہوگا تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. جی، آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے. یہ رونا نعمت پر ہے کہ آ جاتے خوشی کے اوپر کہ اللہ نے دیا، میں تو اس قابل نہیں تھا. تو دیکھو یہ جھکتا ہے، یہ اکڑتا نہیں ہے. تو یہ تحدیث نعمت کی علامت ہے کہ اس میں اور جھکے گا، اور جو اس طریقے سے دوسرا بھی بتائے گا تو اس میں اکڑ ہوگا تو سمجھو یہ تحدیث نعمت نہیں ہے. شکل تو وہی ہے لیکن اکڑ ہے، جھک نہیں رہا ہے، تو پھر یہ اکڑ میں چلا جائے گا. لیکن اپنے محض اپنے فضل سے نعمت عطا فرما، استحضار اور اقرار کے نتیجے میں اور زیادہ عاجزی پیدا ہوگی. اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، لیکن اب اللہ تعالیٰ ان کو مکہ میں داخل کر رہا ہے اور فاتحانہ داخل کر رہا ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے ہمیں نکالا ہو پھر وہ ہمارے قبضے میں آئے تو ہمارے اندر اکڑ پیدا ہوگی نا کہ دیکھا تم لوگ مجھ کو ستاتے، آج اللہ تعالیٰ نے دیکھو مجھے بڑا بنایا، تم سب کو میں پکڑ کروں گا. تو یہ دیکھو یہ فخر ہو جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جا رہے مکہ کے اندر. اب مکہ کے اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے رہا ہے، تو ان کی اس وقت آپ کی عاجزی اور انکساری دیکھو. اس سے ہمارے لیے عبرت ہے کہ اگر آج ہمیں کوئی ستا رہا ہے کہ ہم غریب ہیں، ہم عاجز ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں، ہمیں کوئی ستا رہا ہے، کل اٹھ کے اللہ نے ہمیں مال دیا، ہمیں سردار بنایا، ہم بڑے بن گئے، اب یہ ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ آج انسان ان کو تو پکڑ کرتا ہے، ان کی تو سب سے پہلے کاٹتا ہے کہ ہاں انہوں نے مجھے ستایا تھا نا. تو اگر ایسا کرنے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اکڑ ہوگی. اور اگر ان کو معاف کریں گے تو یہ تواضع ہوگی. جی، تو اس پر یہ اس کے اندر ہمیں ملے گا. فتح مکہ کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے، اور اس شہر میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں جس شہر کے لوگوں نے آپ کی ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جس شہر کے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، جس شہر کے لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، جس شہر کے لوگوں نے آپ کے اوپر غلاظتیں ڈالنے کی کوشش کی، نجاست ڈالنے کی کوشش کی، جہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسانے کی کوشش کی،
اس شہر کے لوگوں پر اب فاتح بن کر تشریف لا رہے ہیں. دیکھو کتنا ستایا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دے دی. صرف 8 سال کی مدت کے بعد تشریف لا رہے ہیں. 8 سال کے اندر آپ کے علاوہ کوئی اس شہر میں فاتح بن کر داخل ہوتا تو اس کا سینہ تنا ہوا ہوتا، گردن اکڑی ہوئی ہوتی، انا ولا غیری کے نعرے لگا رہا ہوتا کہ میں ہی ہوں میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی، آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے، یہاں تک کہ سینہ مبارک سے آپ کی ٹھڈی لگ رہی ہے. یعنی اتنا جھکا ہوئے کہ ٹھڈی سینے سے لگ رہی ہے. تو گردن جھکی ہوئی کو بتا رہے، یہاں تک کہ سینہ مبارک سے آپ کی ٹھڈی لگ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور زبان مبارک پر قرآن کریم کی آیت ہے، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یہ ہے تحدیث نعمت، کیونکہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی آیات تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ نے فتح مجھے عطا فرمائی، اور اس نعمت کے استحضار کے نتیجے میں عاجز اور انکساری پیدا ہو رہی. یعنی فتح کون دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اور شکستگی پیدا ہو رہی، اور رجوع اللہ زیادہ ہو رہا ہے. یہ تحدیث نعمت کی علامت ہے. دیکھو کیا کہہ رہے، فتح میری نہیں ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ تحدیث نعمت جب ہوگا تو اس وقت اس کے اندر اور جھکاؤ آئے گا، اور اگر شکل وہی ہے تحدیث نعمت اور اس میں جھکاؤ نہیں ہے تو پھر سمجھ لو تحدیث نعمت نہیں ہے، بڑھائی ہو رہی. اور تعلی اور تکبر کی علامت کیا ہے؟ کہ اس سے گردن اکڑتی ہے، سینہ تنتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بالا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرتا ہے. ورنہ کم از کم یہ تو ہوتا ہی ہے کہ وہ دل سے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور افضل سمجھتا ہے. اب دونوں کے درمیان حد فاصل قائم کرنا کہ کہاں تحدیث نعمت ہے اور کہاں تکبر شروع ہو گیا، یہ حد قائم کرنا آسان کام نہیں. یہ حدود قائم کرنا، یہ آسان کام نہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. یہی وہ مقام ہے کہ کہاں میں تکبر کر رہا ہوں اور کہاں نعمتیں بیان کر رہا ہوں. تو یہ ہم نہیں کر سکتے. تو فرمایا وہاں شیخ کی ضرورت ہے. وہ شیخ یہ بتاتا ہے کہ تم جو یہ نعمت کا اظہار کر رہے ہو یہ تحدیث نعمت نہیں ہے بلکہ یہ تکبر ہے. بلکہ یہ اب وہ انسان اپنی نعمت کا اظہار کر رہا تھا. اور ہے ایسے دوست ہمارے تھے کہ جو اپنی ایک نعمت اللہ نے دی ہے اور اس کو بتاتے تھے نام لے لے کر، اس سے لوگ ان کو مانتے تھے، لیکن شکل تو وہی تھی لیکن حقیقت میں اندر کچھ اور تھا. دیکھو شیخ یہ بتاتا ہے کہ جو تم نعمت کا اظہار کر رہے ہو یہ تحدیث نعمت نہیں ہے بلکہ یہ تکبر ہے. لیکن اس کا نام تم نے تحدیث نعمت رکھ دیا. بالکل وہی تھا، یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت میں بتا رہا ہوں. حالانکہ حقیقت میں وہ تکبر و شیطانی عمل تھا. تکبر و شیطانی عمل تھا. جی اللہ اکبر، عجیب چیز ہے. ورنہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا کہ اللہ کہ میرے پاس مال ہے اور یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس اتنی زمینیں ہیں، اتنے مکانات، اتنے وہ ہے، اتنے نعمت ذکر کر رہا ہے، لیکن کیوں یہ ہے اب وہ فرق نہیں سمجھ کر رہا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو کہتا ہے میں تو عالم ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں یہ کتابیں پڑھاتا ہوں اور میں فلاں دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں. سب کچھ ہے، نعمت ہے، لیکن اب اس میں فرق نہیں کر پا رہا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. یہ نعمت ہے. اللہ اکبر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے.
جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کی نگرانی کی توفیق عطا فرماتے ہیں وہ قدم قدم پر اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. یہ بڑی بڑی نعمت ہے واقعتاً کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کی نگرانی کی توفیق عطا فرماتے. یاد رکھو آج ہم لوگوں کی تو نگرانی کرتے ہیں، نفس کی نگرانی نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں اپنے نفس کی نگرانی کرنے کا حکم دیا ہے اور دوسروں کی نگرانی کا حکم نہیں دیا ہے. دوسروں کو نگرانی کرنا یعنی تجسس، ارے نفس کا تجسس کرو. جو نفس کی نگرانی کرنا، نفس کا تجسس، وہ قدم قدم پر اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کہیں نفس صحیح راستے سے نہ ہٹ جائے. میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں وعظ فرما رہے تھے. ایک مسجد میں مال دیا ہے اور مال کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو مال کا غلط استعمال کرنا یہ الگ چیز ہے. تواضع والا بھی کرتا ہے مال کا غلط استعمال، تکبر والا بھی کرتا ہے. اب استعمال کر رہا ہے نہ کرنا یہ دوسری جہالت ہے. وہ پورا پوائنٹ ہی الگ ہے. وہ تو دونوں قسم کے آدمی استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے تکبر کی علامت نہیں ہے، وہ دوسری چیزیں دیکھی جائے گی. وہی تو بولا، وہ تو پھر اس کے لیے آنا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس انفرادی سوال. ابھی سب کے سامنے نہیں ہو سکتا آپریشن. جی آگے چلیے. تو فرما ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں واز فرما رہے تھے. واز فرما بڑا مجمع واز سن رہا تھا اور شرح صدر کے ساتھ واز ہو رہا تھا، یعنی بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں آ رہی تھی اور ایسی نکل رہی تھی اور پبلک بھی سن رہی. علوم اور معارف کے دریا بہ رہے تھے. اللہ اکبر. اسی واز کے دوران کوئی بات حضرت والا کے ذہن میں آئی. واز کرتے کرتے کوئی بات ذہن میں آ گئی. آپ نے فرمایا کہ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں. لو اچھی خاصی بات کر رہے تھے، علوم اور معارف کہہ رہے تھے، لوگ توجہ کے ساتھ سن رہے تھے، اور اچانک بیچ میں بات کے لیے ایک بات آپ کو کہتا ہوں. میں تحدید سے نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ بات آپ مجھ ہی سے سنیں گے. کرتے کرتے کسی اور سے بات آپ کو سننے میں نہیں آئے گی. آپ کہہ رہے تھے، کہتے کہتے آپ نے بیچ میں یہ بات کہہ دی. ابھی وہ بات کہی نہیں تھی بلکہ اسی وقت سر جھکایا اور فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ بات آپ مجھ ہی سے سنیں گے، اور سے کیونکہ یہ تھوڑے جملے وہ لگ رہے ہیں نا کہ جس کے اندر اکڑ ہے. کسی اور سے یہ بات آپ کو سننے نہیں آئے گی. تو فرمایا یہ بات ابھی کہی نہیں تھی اسی وقت، کیونکہ وہ اپنے نفس کی نگرانی رکھتے تھے. کہنے کا تو نکل گئی لیکن فوراً انہوں نے نفس کو پہچان لیا. اوہو یہ تو بہت غلط ہو، فوراً استغفر اللہ کہہ دیا. تو جو انسان اپنے نفس کی نگرانی رکھتا ہے تو کام تو ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہیں پر توبہ استغفار کر لیتے. یہ ہے نفس کی نگرانی رکھنے والے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہوتے ہیں لیکن پکڑ بھی لیتے کو یہاں پر میری غلطی ہو گئی. تو یہ ہوا استغفر اللہ. تو میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے اس کو تحدید سے نعمت کا نام دے دیا، حالانکہ یہ تو تعلی ہو گئی، بڑائی ہو گئی، اور اپنی بڑائی کا بیان ہو گیا کہ بات آپ مجھ ہی سے سنیں گے اور کسی سے نہیں سنیے گا. میں استغفار کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما. یہ عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں میٹر لگا ہوا ہو. میٹر دیکھا، اندر ہی اندر انہوں نے توبہ کر لیا، معاف کر دیا، اللہ مجھے معاف فرما. تو دیکھو میٹر لگا ہوا تھا، اور وہ میٹر یہ تول رہا ہے کہ کون سا کلمہ حد سے تجاوز ہو گیا، بڑھ گیا، کون سا حد کے اندر ہے. لہذا اتنے بڑے انسان، بزرگ، محقق یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تحدید سے نعمت کا لفظ تو استعمال کیا لیکن حقیقت میں تو یہ تو تکبر ہو گیا. تو پھر ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں؟ تو پھر ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم لوگ نہ جانے کتنی مرتبہ تحدید سے نعمت کے عنوان سے اپنے صفت اور اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ تکبر میں داخل ہوتا ہے.
ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ کہ بولے میں نعمت کا اظہار کے لیے بول رہا ہوں بھائی، لیکن وہ بولا نا اندر کا فرق جو ہے وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے. اللہ اللہ اللہ، بہت ہی عجیب باتیں ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھا دے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. خیر پھر بھی اس کا نور تو دلوں میں ضرور اترے گا. سنتے جاؤ. لہذا تحدیث نعمت کی جو علامت ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس تحدیث نعمت کے نتیجے میں عاجزی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں، خشوع پیدا ہو رہا ہے یا نہیں، رجوع اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں. اگر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے تو پھر سمجھیے کہ تحدیث نعمت ہے. اور ایک مومن کی علامت ہی یہ ہے کہ اس کو جتنا جتنا نعمتوں سے نوازا جاتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتا چلا جاتا ہے. اپنی بے حقیقتی اس پر عیا ہوتی چلی جاتی ہے، کھل جاتی ہے اپنی بے حقیقت، اپنی عاجزی اور اپنی فرومائیگی یعنی اپنی بے بسی اور اپنی عبدیت اور اپنی بندگی کا احساس اور بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ہے جب نعمت کو تحدیث سے بھی نعمت کے طور پر انسان بولتا ہے تو اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کو اپنے بندہ ہونے کا احساس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جس نعمت سے بھی نوازتے ہیں وہ پکار اٹھتا ہے، یا اللہ میں تو اس نعمت کے قابل نہیں تھا میں تو اس نعمت کے قابل نہیں تھا، آپ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دی. لہذا جتنی نعمت بڑھتی ہے رجوع اللہ میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمت عطا فرمائی. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو تاریخ انسانیت میں کسی کو بھی ایسی حکومت نہ تو پہلے نصیب ہوئی ہے اور نہ بعد میں نصیب ہوئی. وہ یہ کہ انسانوں پر حکومت، جنات پر، چرندوں پر، پرندوں پر، فضاؤں پر، ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی. یہ نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. یہ آل داؤد شکر کا عمل اختیار کرو اور میرے بندوں میں بہت کم لوگ شکر گزار ہیں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد اسلام نے یہ طے کر رکھا تھا کہ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں ہمارے گھر میں کوئی شخص بھی اللہ کا ذکر یا شکر نہ کر رہا ہو. چنانچہ اپنے اوقات کو تمام گھر والوں پر تقسیم کر دیا تھا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک فلاں ذکر میں لگا رہے گا، اس وقت سے اس وقت تک فلاں صاحب ذکر کریں گے. دیکھیے جس طرح نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے تو اسی طرح رجوع اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ دعا فرما رہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھ کو اس پر ہمیشگی دیجیے کہ میں آپ کو ان نعمتوں پر شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے، اور میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہو اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل رکھے. لہٰذا ایک مومن کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کو نعمتوں سے نوازا جائے گا اس کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوگی، تواضع پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں اضافہ ہوگا. اور دوسری طرف شریر آدمی کی خاصیت یہ ہے اس کو جتنی زیادہ نعمتیں ملے گی اتنی ہی اس کی رعونت میں اضافہ ہوگا، بڑائی میں اضافہ ہوگا، اس کی فرعونیت میں بڑھے گا، وہ لوگوں کو اور زیادہ شر پہنچائے گا. متنبی شاعر بھی کبھی کبھار بڑی حکیمانہ باتیں کہہ دیتا ہے. چنانچہ وہ کہتا ہے اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا. یعنی اگر تم ایک شریف آدمی کی عزت کرو گے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے تو تم اس کے مالک بن جاؤ گے، وہ تمہارا غلام بن جائے گا. اس لیے کہ شریف آدمی تمہارا احسان نہیں بھولے گا، اس کے نتیجے میں وہ تمہارا غلام اور تم اس کے مالک بن جاؤ گے. اور اگر تم کمینے آدمی کا اکرام کرو گے، بگڑے ہوئے آدمی کا اکرام کرو گے، تو چونکہ وہ کمینہ آدمی تھا، وہ اکرام کے قابل نہیں تھا، مگر تم نے اس کی عزت کر کے اس کو سر پر چڑھا دیا تو اس کے نتیجے میں وہ سرکش بن جائے گا. اس لیے
لوگوں کو دیکھ کر اکرام کیا کرو کہ کون ہے اکرام کے قابل، ورنہ ہر ایک کو ہی آپ بڑا بناؤ گے تو ویسے ہی بڑا بن جائے گا جی، تو اس کے نتیجے میں وہ سرکش بن جائے گا۔ یہی معاملہ ہر انسان کا ہے کہ اگر کسی انسان کو نعمتیں ملتی جائے اور اس کے نتیجے میں اس کا سر اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ بندہ شکر گزار ہے۔ اور اب اگر وہ نعمت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الحمدللہ مجھے فلاں نعمت حاصل ہے، اور یہ بات وہ ڈرتے ڈرتے کہتا ہے کہ کہیں تکبر اور تعلی نہ ہو جائے، تو معلوم ہوا کہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور اگر نعمت ملنے کے بعد وہ منہ اٹھا کر اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے کہ میں نے ایسا ہوں، میں ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، تو اس صورت میں وہ چاہے تحدیث نعمت کے الفاظ استعمال کرے، لیکن حقیقت میں وہ تحدیث نعمت نہیں بلکہ وہ تکبر ہے۔ یہ تو حدیث تحدیث نعمت کی علامت ہے، لیکن انسان خود سے اس علامت کو اپنے اوپر منطبق نہیں کر سکتا، اس لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب کسی نعمت کا اظہار کرے تو اپنے شیخ سے پوچھے کہ فلاں موقع پر میں نے فلاں نعمت کا اظہار کیا تھا، آیا یہ حدود سے متجاوز ہوا یا نہیں؟ وہ شیخ بتائے گا کہ اس حد تک ٹھیک ہے اور اس حد کے بعد غلط ہے۔ اور جب 15-20 مرتبہ شیخ کو بتایا اور شیخ نے اس کی اصلاح کر دی تو اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ خود ذہن کے اندر ایک اس کا بیلنس قائم ہو جائے گا، پھر انسان کو خود اس بات کا ادراک ہونے لگے گا کہ کہاں میرا قدم صحیح ہے اور کہاں تکبر ہے، کہاں تحدیث نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لے، آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔